بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی پاک نے قیامت کے متعلق بہت سی پیشن گوئیاں کی ہیں اور قیامت کی نشانیوں کے متعلق بہت سی حدیثیں ملتی ہیں، جن میں سے کچھ تو پوری ہو چکی ہیں اور کچھ رہتی ہیں۔ ناظرین، حال ہی میں 2023 میں قیامت کی ایک اور نشانی پوری ہو چکی ہے۔ نبی پاک کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ قیامت تب تک نہ آئے گی جب تک عرب کے سوکھے صحرا میں ہریالی نہ ہو جائے، عرب کی تپتی ریت پہ سبزہ نہ اگائے، یعنی کہ عرب کے پہاڑ سرسبز نہ ہو جائیں۔ حال ہی میں سعودی عرب میں بہت تیز بارشیں ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے عرب کے صحرا پر ہریالی اگائی ہے، عرب کے پہاڑ سرسبز ہو گئے ہیں۔ ناظرین، سعودی عرب کا خشک ترین پہاڑوں اور صحرا کا وہ حصہ جہاں پر ہزاروں سال سے کسی سبزے، گھاس یا کسی بھی ہریالی کا نام و نشان تک نہیں تھا، اچانک لگاتار ہونے والی بارشوں سے ہرے بھرے باغ جیسا منظر پیش کر رہا ہے، اور اتنے بڑے بدلاؤ کا آج سے چند سو سال پہلے تصور کرنا بھی اس وقت کے لوگوں کے لیے بالکل ناممکن تھا، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس اہم ترین حدیث میں واضح طور پر یہ قیامت کی نشانی موجود ہے کہ مکہ کے خشک اور چٹیل میدان قرب قیامت سے پہلے سبزے اور ہریالی کا منظر پیش کرنے لگیں گے۔ اس حدیث مبارکہ کے متعلق رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آخری وقت اس وقت تک نہ آئے گا جب دنیا میں بے تحاشا دولت نہ ہو جائے، یہاں تک کہ ایک شخص اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال کر کسی شخص کو زکوٰۃ دینے کے لیے ڈھونڈے گا، لیکن اسے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملے گا جو یہ زکوٰۃ لے سکے۔ اور یہ کہ عرب کی سرزمین جو کہ خشک اور بنجر پہاڑوں پر مشتمل ہے، یہاں پر ہریالی اور دریا بن جائیں گے۔ اب ذرا آج سے 1400 سال پیچھے جا کر تصور کریں کہ آپ کے سامنے صدیوں یا ہزاروں سالوں سے گرم صحرا اور پہاڑ موجود ہیں، جن کے سامنے آپ کے آباء و اجداد پلے بڑے ہیں، لیکن آپ کو اچانک سے کہا جائے کہ آنے والے کچھ وقت کے بعد اچانک سے یہ سب کے سب صحرا یا پہاڑ سرسبز ہو جائیں گے، کیا اس وقت یہ یقین کرنا ممکن تھا؟ کیونکہ اس وقت تو ایسی کوئی ٹیکنالوجی موجود نہ تھی، جبکہ ہریالی اور سبزے کے لیے جس لفظ کا استعمال کیا گیا ہے اس کا مطلب ہے گھاس کے میدان، جس کے مطابق پہلے اور آج کی تصویر کا موازنہ کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ یہ پیشن گوئی ہو بہو سچ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا تھا۔ سوشل میڈیا کی وائرل ویڈیو کے اندر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہاں پر خشک پہاڑوں پر رہنے والے لوگ اب ہونے والے اس سرسبز میدان اور پہاڑوں پہ گھوم رہے ہیں، ان کے جانور یہاں پر چر رہے ہیں، اور یہ میدان حرم کعبہ کے بالکل پاس موجود ہے۔ مکہ کی کالی پہاڑیاں راتوں رات سرسبز ہو چکی ہیں، پرندے سبزے پر چہچہا رہے ہیں، میدان میں اونٹ چر رہے ہیں۔ سب مسلمان ہی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی یہ پیشن گوئی ایک دن ہو بہو پوری ہو کر رہے گی، مگر کیسے اس کی وجہ بنی کہ سعودی عرب میں حال ہی میں ہونے والی بارشیں جن سے سیلاب پیدا ہوا، اور یہ سیلاب گلوبل وارمنگ کا نتیجہ ہے، جس کا اثر دنیا بھر کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ دنیا کے ٹھنڈے ترین علاقے جہاں برف موجود تھی آہستہ آہستہ پگھل کر سمندری سطح کے اندر اضافہ کر رہے ہیں، تو دنیا کے خشک ترین حصے سیلاب اور بارشوں سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ہماری یہ دنیا ہمیشہ سے ہی انوائرمنٹل چینجنگ کو فیس کرتی آ رہی ہے۔ تاریخ کی جتنی بھی بڑی تہذیبیں گزری ہیں، ان سب کی شروعات دریا کے کنارے سے ہی ہوئی ہے، کیونکہ انسان کے رہن سہن، خوراک اور زندہ رہنے کے لیے پانی بہت ضروری ہے۔ سائنٹسٹ کے مطابق جو کہ آج سے تقریباً 5000 سال پہلے زمین کے ماحول کے اندر اچانک تبدیلیاں شروع ہوئی، جہاں پر بارش ہوا کرتی تھی وہاں پر کئی 100 سال تک بارش کی ایک بوند تک نہیں گری، جس کی وجہ سے سبزہ صحرا میں تبدیل ہو گیا اور ویران صحرا ہریالی میں بدل گیا، اور سائنٹسٹ کے مطابق اس کی وجہ زمین کے ایکسس کے اندر بدلاؤ ہے، یعنی کہ اس بدلاؤ سے پہلے عرب کی یہ زمین ایک باغ کی طرح ہری بھری تھی، مگر آج سے تقریباً 40 سال پہلے بدلاؤ شروع ہوا اور آج کے موجودہ صحرا بنے،
لیکن اب اس گلوبل وارمنگ اور مصنوعی ٹیکنالوجی کی وجہ سے اب ہرا بھرا پھر سے ہو گیا، جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا۔ صرف گلوبل وارمنگ ہی اس بدلاؤ کی ذمہ دار ہی نہیں، بلکہ سعودی عرب کے پرنس محمد بن سلمان نے گرین سعودی انیشیٹو 2030 بھی سٹارٹ کیا ہے۔ یہ بھی اس کی بہت بڑی وجہ ہے، جس کے مطابق 2030 تک سعودی یعنی کہ 2020 سے 2030 تک سعودی عرب اور پورے عرب خطے کے اندر ان تمام خشک اور ویران پہاڑوں کو آرٹیفیشل بارش اور ہریالی کے ذریعے سرسبز کھیتوں کے اندر بدل دیں گے۔ اس پروجیکٹ کے مطابق سعودی عرب میں 50 بلین درخت لگائے جائیں گے، جن میں سے صرف 10 ارب تو سعودی عرب میں لگائے جائیں گے، کیونکہ یہ درخت گلوبل وارمنگ سے پیدا ہونے والی پاپولیشن کو عرب خطے سے تقریباً 60% تک ختم کر دیں گے۔ اس کے علاوہ یہ اپنی انرجی کی ضروریات کو ونڈ اور سولر پاور پر شفٹ کریں گے۔ حدیث مبارکہ کا دوسرا حصہ عرب کے اندر دریا کا بہنا بیان کیا گیا ہے، مگر اس وقت تک عرب کے اندر کوئی دریا موجود نہیں، لیکن ہریالی کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ مسلسل بارشوں کی وجہ سے کوئی مصنوعی دریا یا پھر قدرتی طور پر بہت ہی جلد کوئی دریا یہاں بن جائے گا۔ اللہ کے رسول نے عربوں کے متعلق اور بھی بہت سی نشانیاں بیان فرمائی ہیں جو آج پوری ہو رہی ہیں، جیسا کہ رسول پاک نے فرمایا تھا کہ عرب کے وہ بدھو جن کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں، پاؤں میں جوتے نہیں، ایک وقت آئے گا کہ ایک دوسرے کے مقابلے میں بڑھ چڑھ کر اونچی عمارتیں بنائیں گے۔ آج اگر غور کریں تو دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ ہے، جو عرب امارات دبئی میں ہے، یعنی کہ عرب خطے کے اندر موجود ہے، اور اس کے مقابلے میں سعودی عرب جدہ ٹاور تعمیر کر رہا ہے، جو برج خلیفہ سے بھی اونچی عمارت ہوگی۔ برج خلیفہ جبکہ 828 میٹر اونچی ہے۔ کچھ لوگ آج بھی اپنے سامنے قیامت کی اہم ترین نشانیوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی تسلیم نہیں کرتے، بلکہ اس کو اتفاق مانتے ہیں یا پھر گلوبل وارمنگ یا ماحول کے بدلاؤ سے جوڑ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر کام کو کسی لاجیکل ریزننگ کے ساتھ ہی جوڑا ہے۔ اب یہ معجزاتی طور پر تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ معجزے صرف نبیوں پر ہی ہوتے تھے۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔